أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. صلوات نبی محمد وآلہ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کا سودا اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو اپنے نفس کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ عزیزوں، یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کی شان نزول میں یہ بات ملتی ہے کہ جب مکے کے کفار اور مشرکین رسول اسلام کو ان کے مشن سے روک نہیں پا رہے تھے، تو ان لوگوں نے مل کر کے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ کیا، اور اس بات پر غور کر رہے تھے کیسے محمد کو روکیں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، اس لیے کہ رسول اسلام کی دعوت بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہو رہی تھی، اور ان کے فرسودہ عقائد، ان کے بیہودہ عقائد تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ یہ سب جمع ہوئے، مختلف رائے آئیں، کسی نے کہا کہ محمد کو کوئی قتل کر دے، تو بات یہ آئی کہ جو قتل کرے گا تو اس کے مقابلے میں قبیلہ بنی ہاشم کھڑا ہو جائے گا اگر تنہا قتل کرے گا۔ کسی نے کہا کہ محمد کو باندھ دیا جائے اور پھر ان کو بہرحال شہر سے باہر کر دیا جائے۔ مختلف طریقے کی باتیں آئیں، لیکن ہر بات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کون یہ کام کرے گا، جو کرے گا تو اس طریقے کی اگر ہم حرکتیں انجام دیں گے اور ایسا ظلم محمد پہ کریں گے تو پورا خاندان بنی ہاشم ان کے پیچھے آ جائے گا، اور خاندان بنی ہاشم سے ایک قبیلے کا لڑنا مشکل ہو جائے گا، آسان نہیں ہے۔ تو یہ بات پیش کی گئی کہ ایسا ہے کہ سارے قبیلے میں سے کچھ لوگ جمع ہو اور وہ محمد کو قتل کر دیں۔ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور رات کے سناٹے میں جا کر کے محمد کو قتل کر دیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے کس نے قتل کیا۔ اچھا، اگر پتہ بھی چل گیا کہ سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے تھے تو بنی ہاشم کیسے مقابلہ کریں گے؟ جیسے آج کل موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کے بعد البتہ گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ بھی ہوتا ہے، پشپنائی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کس نے مارا کس نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی یہ موب لنچنگ والی فکر ان کے یہاں پہلے ہی سے تھی، ان کا اس طریقے سے ہم رسول اللہ کو، محمد کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنی پلاننگ کی، اور شیطان اس پلاننگ میں شامل تھا۔ یہ رائے جو تھی یہ شیطان کی دی ہوئی تھی۔ یہ بات جس رات کو وہ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اسلام کو قتل کرے، رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین آئے، اے اللہ کے رسول،
آج مشرکین مکہ نے، آج جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں، انہوں نے اپنے درمیان اس طریقے کی پلاننگ کی، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر جائیے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کریے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی جگہ اپنے نفس کو سلا دیجیے۔ رسول اللہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو تیزی سے انہوں نے اپنا سامان سفر باندھا، مولا کائنات کو بلایا، مولا کائنات سارا واقعہ نقل کیا، پھر کہا کہ یا علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا۔ مولا کائنات نے صرف اتنا سوال کیا تھا، افدنی بنفسک، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کا فدیہ دے دوں، نفس کو قربان کر دوں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے میرے سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں۔ بس اس کے بعد مولا نے کچھ نہیں پوچھا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جن کی نظر میں رسول اللہ تھے، رسول اللہ کی جان تھی، مکتب دین تھا۔ رسول یعنی کیا؟ یعنی دین اسلام۔ انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میں بچ جاؤں گا۔ اب اس کے بعد سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات پوری طریقے سے اللہ کی ذات میں غرق تھے، اللہ سے معاملہ کر رہے تھے۔ عزیزوں، رسول چلے گئے، رات کے سناٹے میں رسول چلے گئے، مولا سو گئے۔ اب آپ دیکھیں جو نفس رسول ہوتا ہے، جو جانشین رسول ہوتا ہے، وہ اس کی سیرت اور اس کا کردار بھی رسول کی طرح ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی رسول کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزوں، جب مولا کائنات سو گئے، ایک چادر کو اوڑھ لیا۔ اب رات کے سناٹے میں مشرکین مکہ رسول کے گھر میں داخل ہوئے اور سب نے دیکھا، سمجھ گئے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں۔ چونکہ ان کو فرق ہی نہیں ہوا کہ یہ محمد ہے یا علی ہے، اس لیے، اور فرق ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی و محمد ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں، ان کی سیرت بھی ایک ہے اور کردار بھی ایک ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ چادر کھینچی جاتی ہے، جیسے ہی چادر کھینچی گئی دیکھا علی سو رہے ہیں، دیکھا علی سو رہے ہیں۔ کہا تم یہاں کیسے سو رہے ہو؟ کہا رسول اللہ نے فرمان دیا تھا، رسول اللہ نے فرمان دیا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا کے سونے سے، مولا کائنات کے سونے سے رسول اللہ کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کا معاملہ، اپنے نفس کی تجارت اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ کارنامہ جب مولا کائنات نے انجام دے دیا تو اب مولا کائنات نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ہر فعل، ہر قول اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اگر کوئی مولا کائنات پر اعتراض کر رہا ہے، وہ گویا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ تو زمین کا حال تھا، لیکن آسمان میں کچھ اور انقلاب برپا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، کہا کہ تم دونوں بڑے مقام و مرتبے کے فرشتے ہو، ایک ہی حیثیت کے حامل ہو۔ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان میں انتخاب دینا چاہتا ہوں، ایک آدمی کو زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کون زندگی کو انتخاب کرے گا اور کون زندگی کو انتخاب نہیں کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، دونوں میں کوئی تیار نہیں ہوا کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپنے کو فدا کر دے۔ دونوں نے کہا یا اللہ مجھے زندگی چاہیے، یا اللہ مجھے زندگی چاہیے۔
اللہ نے کہا کہ جاؤ زمین پہ جاؤ، دیکھو دیکھو میرے دو بندے ہیں، دونوں بھائی ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل نیچے آتے ہیں۔ اب یہ منظر شب ہجرت کا جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بقن بقن لکا یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب۔ جب میں یہ بقن بقن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور بھی بقن یاد آ رہی تھی۔ یہاں فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، وہاں منافقین مولا کائنات کے ہاتھ پر جب رسول اللہ نے کہا کہ آج روزے کا دن جیسے میں تم لوگ کا مولا ہوں، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اسی طریقے سے علی بھی تم لوگ کے مولا ہیں، تو سب نے آگے کہا بقن بقن لکا یا علی ابن ابی طالب، اے علی تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، تم میرے بھی مولا اور مومنین کے بھی مولا۔ عزیزان گرامی، فرشتوں نے کہا بقن بقن لکا یا علی ابن ابی طالب، یبایع اللہ، اللہ مباہات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، تم پر ناز کر رہا ہے، اور ساتوں سماوات یعنی سات آسمان کے فرشتے بھی تم پر مباہات کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے تم اپنی جان رسول اللہ پر نچھاور کر رہے ہو، تو مولا کائنات کی وہ ذات ہے جس ذات پر اللہ مباہات کرتا ہے، فرشتے مباہات کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والا۔ یہ آیت، اس کو اکثر علماء اہل سنت نے لکھا ہے، بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا کہ یہ آیت مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے مصداق حقیقی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک آیت کے حقیقی مصداق مولا کائنات ہیں یا اہل بیت ہے، کوئی اور اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ آیت کلی ہے، کامن ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کی تجارت اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے نفس کے بدلے میں اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ عزیزو، ایک مولا کائنات تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور مرضی معبود خرید لی۔ کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں ایک ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے بھائی پر، اپنے بھائی کے دین پر قربان کر دیا اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیا، خرید لیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے۔ اس لیے کہ جو کارنامہ بی بی ثانیہ زہرا نے انجام دیا کوئی معمولی کارنامہ تھوڑی تھا، کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ جو کارنامہ مولا عباس نے انجام دیا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ جو کارنامہ سید سجاد نے انجام دیا وہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا معاملہ اللہ کی مرضی سے کر لیا تھا۔ حضرت زینب کی وہ شخصیت ہے، آپ دیکھیں، چاہے عفت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے اطاعت اللہ ہو، رسول اللہ ہو اور امام وقت ہو، ہر جگہ بی بی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، ہر جگہ۔ اطاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی نماز شب قضا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ شام غریبہ کہ جس میں انسان کا نماز واجب پڑھ لینا بڑا کمال ہے، وہاں بی بی نماز شب پڑھ رہی ہیں، وہاں بی بی نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ عفت کی اس منزل پر فائز تھی، عفت و حیا کی اس منزل پر فائز تھی کہ کبھی کسی نامحرم کے سامنے نہیں گئی تھی، اور جب بی بی کو کوفہ اور شام کی منزلوں سے بے پردہ پھرایا جا رہا تھا تو مقتل لکھتا ہے بی بی چونکہ اپنے چہرہ ان کا چھپا نہیں تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ کیے رہتی تھی، اور کبھی بھی جب دربار میں گئی ہیں یا کہیں بھی گئی ہیں تو کبھی بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا نہیں۔ یہ اور جو عفت تھی، ایک دن کی بات ہوتی، 2 دن کی بات ہوتی، 3 دن کی بات ہوتی، سمجھ میں آتا ہے، لیکن عزیزان گرامی 1 مہینہ
مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن بی بی کی عفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شجاعت اور صبر کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کبھی بھی اللہ کی خدمت میں شکوہ نہیں کیا۔ لا یشکو الی ربہ، جو صبر کی علامت ہے کہ زجر نہیں کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے رب کا سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو مصیبت آئے، جو مشکلات آئے، کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بی بی تینوں علامتوں پر، صبر کے تینوں مقامات پر پوری طریقے سے اتر رہی ہیں، بلکہ صبر کی علامت ثانیہ زہرا بن گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو صبر سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، تو بی بی کے کردار کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ شجاعت کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے سرماؤں کے مقابلے میں اپنی بات کو رکھا جاتا ہے۔ جب انسان مصیبتوں میں ہو، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، تب دیکھا جاتا ہے کہ اپنا موقف، اپنا عقائد کیسے ہم پیش کرتے ہیں۔ اگر انسان مشکلات میں اپنا موقف اور اپنا عقائد صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دے اور اس عقائد کی پاسبانی کر لے، تو یہ واقعی شجاعت ہوتی ہے، یہ واقعی شجاعت ہوتی ہے۔ جب ہم مضبوط ہو، ہماری فوج بہت مضبوط ہو، اس وقت صبر کر لینا بڑی بات نہیں ہے شجاعت دکھانا، اس لیے کہ ہزاروں لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن یہاں بی بی خود رہبر ہیں اپنے لشکر کی، لشکر حسینی کی۔ یہاں کوئی مدد دینے کے لیے نہیں آ رہا، ظلم ہو رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، سامنے بھائی کا جنازہ، بھائی کا سر ہے، بھتیجوں کا سر ہے، اس منزل میں جناب زینب دین کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ یہ شجاعت زینبی ہے، یہ صبر زینبی ہے، جہاں پر رسول بھی اس منظر کو دیکھ کر کے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ میں کوئی مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، رسول عصمت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کارنامہ جو انجام دیا، تبھی تو چوتھے امام نے کیا کہا تھا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ، ایسی عالمہ ہے کہ جس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کا دامن علم لدنی سے متصل ہے، اس لیے کہ وہ جس خاندان میں پرورش پائی، جس خاندان میں رہ کر کے ان کی تربیت ہوئی، وہاں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد زینب صبر شجاعت کا کوہ استوار تھی، زینب عفت کی منارہ تھی، زینب فضیلتوں کی مرقع تھی۔ جناب زینب نے صرف خود اپنی حفاظت نہیں کی، بلکہ پورے لشکر قافلہ حسینی کی حفاظت کی، اور یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اس پوری مہم میں جو حسینی پیغام تھا اس کو جگہ جگہ پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ زینب کو موقع ملا ہو اور زبان خاموش رہ گئی ہو۔ جب کوفے والے رو رہے تھے تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ رو رہے ہو جزائے خیر دے، نہیں کہا کہ اے کوفے والوں، یا اہل الغدر، اے دھوکے بازوں، اے ڈرپوک لوگ، اے بزدل لوگ، یعنی بی بی نے باقاعدہ توبیخ کی، ان لوگ کی مذمت کی کہ تمہارا عمل اچھا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے یہی بھی تو کہا تھا، رو اور رو گے، اس لیے کہ تم نے، بی بی کہنا کیا چاہ رہی تھی، تم نے ظالم کو اپنے سر پر مسلط کیا ہے، ہم لوگ کا ساتھ چھوڑا، ظالم کو اپنے سر پر مسلط کیا ہے۔ بی بی پیغام اسلامی دے رہی ہیں، کہیں بھی نہیں رک رہی ہیں۔ کوفے کی منزل دیکھیں، ابن زیاد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ذلیل کیا، تو بی بی کہتی ہیں ذلت فاسق کا حق ہوتا ہے، ذلت فاسق کے پاس ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اور آپ لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی، اللہ نے آپ لوگوں کو ذلیل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو ذلیل کیا، اور تم لوگوں نے بےہودہ بدعتیں ایجاد کی۔ تو بی بی نے کہا، یعنی وہ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ڈھونگ تھیں،
یہ سب جو حسین جو دین کے نام پر قیام کر رہے تھے یہ سب جھوٹ تھا۔ بی بی نے کہا کہ دیکھو ذلت فاسق کا کام ہے اور جھوٹ جو ہے فاجر کا کام ہے، ہم ان سے پرے ہیں، نینو غیر ہونا، نہ ہم ذلیل لوگ ہیں نہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹا تو ہے، کہنا یہ چاہ رہی ہیں جھوٹا تو ہے، تیرے پاس ذلت ہے، تو جھوٹا ہے۔ اور جب یہ بات کہتی ہیں تو وہ ایک مرتبہ اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ظالم کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اور وہ سوال کرتا ہے، بی بی جواب دیتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ خاتون بولتی چلی جا رہی ہے، اس کے پاس بہت زبان ہے، اس کے پاس بہت لفاظی ہے۔ تو بی بی نے کہا لفاظی سے ایک عورت کو کیا کام ہوتا ہے؟ جس کا بھائی قتل کر دیا گیا، جس کے بھتیجے قتل کر دیے گئے، جس کا خاندان کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، وہ لفاظی نہیں بیان کر رہی ہے، وہ حقیقت بیان کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ عزیزان گرامی، بی بی نے ایک اور پیغام دیا تھا۔ جب شام غریبہ جب امام قتل کیے جا رہے تھے اور سب کو بلا رہی تھی اپنی مدد کے لیے، بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، بہت بڑا پیغام ہے۔ جب کہا کہ عمر سعد میرے بھائی کی مدد کرو، شمر کو روکو، کسی کی آواز نہ آئی تو یہی تو کہا تھا کہ کیا افیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ، افیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ایک پیمانہ دے دیا ثانیہ زہرا نے کہ جو امام وقت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بی بی نے کس وقت کہا؟ ایسے وقت پہ کہا کہ کوئی تاریخ کا مورخ اس جملے کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے راوی نے لکھا کہ جب عمر سعد نے اپنے منہ کو موڑ لیا تو بی بی نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہا، کہا کہ دیکھو ہمارا ٹکراؤ کس سے ہے؟ ہمارا ٹکراؤ انسانوں سے نہیں ہے، پتھر دل صفت انسانوں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بی بی بہت بڑے مقام صبر اور فائز تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی عظمت کی حامل تھی کہ اسی لیے عالم اسلام میں بڑے ہی محترمانہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علماء اسلام، علماء تشیع تو بی بی سے توسل کرتے ہیں، علماء کرام بی بی سے توسل کرتے ہیں، علم حاصل کرنا ہوتا ہے بی بی سے توسل کرتے ہیں، صبر حاصل کرنا ہوتا ہے بی بی سے توسل کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو بھی چاہیے جب کبھی مشکلات آئیں تو بی بی سے توسل کریں، جب کبھی کوئی مشکل آئے، دین پر مشکل آئے تو بی بی سے توسل کریں۔ یہ نہیں کسی بی بی کے مصیبتوں پہ روئے، نہیں، جہاں کہیں بھی راہ گشا ہو، جس طریقے سے حسین مصباح چراغ اسی طریقے سے بی بی کا کردار بھی مصباح چراغ ہے، چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات، یہ سب ایک منزل ہے۔ ٹھیک ہے امام حسین امام ہے، یقیناً وہ افضل ہے، سب سے افضل ہے، بی بی نے انہی سے تربیت لی ہے، انہی سے سیکھا ہے، یہ لوگ بھی خود چراغ بن گئی۔ یہ حسین کی تصویر تھی، ثانیہ زہرا حسین کی تصویر تھی، انہوں نے کس طریقے سے منظر پیش کیا، لیکن جو مصیبتیں تحمل کی آسان نہیں تھی، اسی لیے تو بی بی صبر شیر دل خاتون بن گئی، اسی لیے بی بی صبر کا پیکر بن گئی۔ عزیزوں، شام غریبہ گزر گئی، آپ نے مصائب سنے، لیکن 11 محرم کا دن جو ہے یہ بہت ہی مصیبت والا دن ہے، کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مسائل میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اہل حرم کی نگاہوں کے سامنے ان کے جنازے پڑے ہوئے تھے اور بیویاں روتی رہی کہ ارے یہ بغیر سر کی لاشیں، تم نے تو اپنے کشتائے نجس کو دفن کر لیا، لیکن ہمارا بھیا جو امام وقت ہے، حجت خدا ہے، اس کا جنازہ ریگزار کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزوں، لیکن یہ ظالم لوگوں نے اہل حرم کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، کوڑے مار کر کے ناقے پہ سوار ہوئی بی بی۔ اب کوفے کی منزل طے کی جا رہی ہے، مختلف منازل آ رہی ہیں، لیکن عزیزان کوفے کا مار کا اثر کرتی ہیں۔ اب جب آگے بڑھتی ہیں تو اسی کوفے میں عزیزوں اعلان کر دیا گیا کہ باغی آئے ہیں، اے کوفے والوں آؤ،
خوشیاں مناؤ، تالیاں بجاؤ۔ دیکھو خلیفہ وقت کے مقابلے میں انہوں نے قیام کیا۔ روایت میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے، بی بی جب ایک گھر سے ایک کوچے سے گزر رہی تھیں، قافلہ گزر رہا تھا، تو لوگوں نے صدقہ پھینکنا شروع کیا، کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، ان کے جسم میں طاقت نہیں، کبھی کچھ مل گیا کھا لیا، پھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ایک بچے نے خرما اٹھایا اور اپنے منہ میں لے کر کے کھانا چاہا۔ یہ کرامت کے پتلے تھے، انہوں نے بی بی نے فوراً منع کیا۔ دیکھ رہی ہیں یہ جو لوگ دے رہے ہیں، یہ جو لوگ ہم پر کھانا دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم کنیز ہیں، ہم ذلت کے ساتھ کچھ نہیں کھا سکتے۔ بی بی نے روک دیا، کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اوپر ایک عورت چھت کے اوپر بیٹھی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت خاتون قاعدے کی عورت تھی۔ اس نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کنیز نے کہا کہ یہ قافلہ ہے کہ جنہوں نے خلفاء کے مقابلے میں قیام کیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ جلدی سے نیچے آتی ہے۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے صدقہ کیوں، یہ کھجوریں جو پھینکی گئی، کیوں بچوں کے ہاتھ سے تم لوگ صدقہ ہٹا رہی ہو؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تم لوگ ہو کون؟ اس لیے کہ عالم اسلام سے ایک خاندان تھا جس کے اوپر صدقہ حرام تھا، جس پر صدقہ حرام تھا۔ عزیزوں کہا تم لوگ ہو کون؟ کہا کہ کیا تم لوگ مدینے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم مدینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان کو پوچھتی گئی، کہا کہ تم لوگ مدینے سے تعلق رکھتے ہو؟ میرا بھی تعلق مدینے سے ہے، میرا بھی تعلق مدینے سے ہے۔ یہ بتاؤ تم لوگ محلے بنی ہاشم میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں سے تو تعلق نہیں رکھتے ہو؟ ہم محلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہم نے اپنے آقا مولا کی زیارت نہیں کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آقا کی زیارت کریں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے آقا مولا کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارے آقا مولا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ اور ہاں ان کی ایک بہن ہے جو میری شہزادی تھی، ایک مرد جناب زینب نے کہا ہے ام حبیبہ، ارے تیری دعا قبول ہو گئی، تو یہی تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں زینب ہوں۔ عزیزان گرامی، کہا اگر آپ زینب ہیں تو اپنے شہزادے حسین کا ہے۔ اے ام حبیبہ، وہ دیکھو جو نیزے پہ سر ہے وہ تمہارے آقا حسین کا سر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد، خدا ہم سب کو امام حسین اور جناب زینب اور تمام شہداء کربلا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا تمام مومنین کی جو حاجات ان حاجات کو قبول فرما۔ خدا جو مریض ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ خدایا مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق اہل بیت الاسلام، جمہوریہ اسلامی ایران جہاں کے ہمیں شیعہ اہل بیت ہیں، اس وقت لوگ شیعہ کے دشمن ہو گئے ہیں، حق اور باطل واضح ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب دین اسلام کو اگر مٹانا ہے تو شیعہ کو مٹانا ہے، صحیح دین جہاں ہے وہاں مٹانا ہے۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جمہوریہ اسلامی ایران، علماء کرام، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی صاحب کی جان مال کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور پہ تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہ